کبھی کبھی معاشرہ قتل نہیں کرتا، بس سانس لینے کی اجازت واپس لے لیتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جسے مارا نہیں گیا مگر جینے بھی نہیں دیا گیا۔ وہ ہاری نہیں تھی، بس اس نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ عورت کارڈ جو اکثر تالیاں تو لے آتا ہے مگر سچ کو مار دیتا ہے، اور سچ بولنے والوں کا انجام آپ جانتے ہیں۔ وہ تاریخ نہیں بنتے، حادثہ بن جاتے ہیں۔ عزت کی بہت سی قسمیں ہیں، گھونگھٹ، تھپڑ، گندم۔ عزت کے تابوت میں ہمیشہ عورت کو ہی کیل بنایا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیلی ولاگ۔ میں ہوں سہیل مارد صدیقی۔ آج 5 اپریل 2026 اتوار کا دن ہے۔ آج کی بات تھوڑی تلخ ہے کیونکہ سچ میٹھا نہیں ہوتا۔ وہ ایک شاعرہ تھی، لیکن شاعری کا شوق نہیں اس کی، شاعری اس کی پناہ تھی۔ غربت اس کا پہلا استعارہ تھا اور رشتے اس کا پہلا زخم۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر معاشرے نے کہا لڑکیاں خواب نہیں دیکھتی، نبھاتی ہیں۔ پھر شادی، پھر ایک اور شادی، پھر ایک اور آزمائش۔ زندگی نے اسے محبت نہیں دی، بس تجربے دیے، اور ہر تجربہ ایک نیا زخم نکلا۔ وہ لکھتی رہی کیونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی، وہ جیتی رہی کیونکہ مرنے کی ہمت نہیں تھی۔ مگر ایک دن زندگی اور ہمت دونوں ختم ہو گئے۔ جی، دونوں ختم ہو گئے، اور اس نے خود کو ایک چلتی ہوئی ٹرین کے حوالے کر دیا۔ 4 جون 1984 ایک تاریخ نہیں، ایک سوال ہے، کیا وہ مر گئی یا ہم سب بے نقاب ہو گئے؟ عجیب بات یہ ہے، زندگی میں اسے جگہ نہ ملی، موت کے بعد اس پر کتابیں لکھی گئی، کیونکہ ہم زندہ لوگوں کو نہیں پڑھتے، ہم لاشوں کو ادب بنا دیتے ہیں۔ اس میں امرتا پریتم کی مشہور ان کی کتاب ہے، اور انور سمرائی کی بھی کتاب ان پر تھی جو شائع ہوئی۔ وہ اپنی ایک نظم میں کیا کہتی ہیں، ذرا یہ سماعت کیجیے۔ عزت ہمارے گزارے کی بات ہے، یعنی عزت بھی ایک قرض ہے جو عورت اپنی سانسوں سے ادا کرتی ہے۔ یہ معاشرہ عورت کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اسے یا تو مقدس بنا دیتا ہے یا مجرم، درمیان میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر وہ زندہ رہتی تو کیا ہم اسے سنتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ زندہ رہتے یا ہم سنتے کہ نہیں سنتے۔ اور میں ذاتی طور پر سارا شگفتہ کو جانتا تھا، کیونکہ وہ قمر جمیل صاحب کی محافل میں اکثر و بیشتر بیٹھتی تھیں، اپنی نظمیں سناتی تھیں اور اپنے کرب کا اظہار کرتی تھیں۔ ایک بے چین، ایک کرب ان کے اندر ہر وقت جو ہے وہ موجود رہتا تھا، خون کی طرح دوڑتا تھا یہ کرب ان کے اندر۔ سارا شگفتہ کو زندگی کی اتنی تلخیاں ملی تھیں کہ وہ نظموں میں جتنی اس نے بیان کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر چھپی ہوئی تھیں۔ وہ کرب اس کی آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد، سارے شگفتہ کے انتقال کے بعد، وہ جب ٹرین کے حادثے میں کٹ گئی تو اس کے بعد فوراً ہی بعد قمر جمیل صاحب نے، بلکہ احمد حمید صاحب کا جو ادارہ ہے اس نے ان کا مجموعہ آنکھیں شائع کیا، جسے بہت لوگوں نے پسند کیا اور اس کو بہت پذیرائی ملی۔ امرتا پریتم نے بھی اس کے شوق میں بہت کچھ لکھا۔ اس ولاگ میں تو بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے تھے جتنا آپ تک پہنچا دیا۔ اب میرا یہ ولاگ بس یہیں تک، اجازت دیجیے۔ میں ہوں سہیل مارد صدیقی۔ زندگی نے ساتھ دیا تو کل ایک اور سچ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور وہ سچ اگر آپ لوگ برداشت کر سکے تو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب اوور لکھتے جا رہا ہوں۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، کہیں سے میں نے کاپی نہیں کیا اس کو۔